رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت موجود ہو اور زبان سے کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، نہ کہیں تب بھی وہ نیت تو دل ہی کی مانی جائے گی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے، کوئی بھی خارج مسجد جگہ ہوتی ہے اس میں جائیں گے تو یہ نفل اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، ساحری، افطار، آب زمزم سے پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا، افطار مسجد میں نہیں کر سکتے، اب کرنے اعتکاف کی نیت اور افطار کرنے۔ تاہم بہتر طریقہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اب افطار کریں یا کھائیں پئیں تو خیر مطلب صحیح ہے، ورنہ نیت نہ بھی کی تھی تو افطار اعتکاف کی نیت سے کھانا پینا تو جائز ہو گیا تھا، لیکن ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں تو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ کھانے پینے کے لیے اگر کریں گے تو نیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1445 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا الحمدللہ چاند نظر آ گیا۔ تمام عاشقان رمضان کو 1445 ہجری کے ماہ رمضان شریف کا چاند مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو رمضان شریف کا آنا مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو رمضان المبارک کی تشریف آوری مبارک ہو۔ ماہ غفران کی آمد، ماہ نزول قرآن کی آمد، ماہ صیام کی آمد، ماہ سبحان کی آمد، شہر رحمان کی آمد، ماہ تراویح کی آمد، ماہ تسابیح کی آمد، ماہ رمضان کی آمد۔ مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان۔ اور آج کی رات یوں بھی خصوصیت کی حامل ہے کہ چاند رات کو رمضان شریف کی میرے مرشد، پیر و مرشد میرے غوث پاک کی بھی ولادت ہوئی تھی، یعنی یہ برتھ ڈے ہے پیر و مرشد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، الحمدللہ۔ تو آج پہلی تاریخ ہے رمضان شریف کی پہلی، تو اس مناسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 1 پیش کرتا ہوں۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر علیہ سنت، نیت کے تعلق سے ایک آپ سے سوال کرنا تھا کہ پہلی تاریخ یا کسی بھی اور تاریخ میں اگر پورے ماہ رمضان کے روزوں کی نیت کر بھی لی تو یہ نیت صحیح ہوگی؟ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ایک روزے کے حق میں صحیح ہوگی جبکہ رات کو نیت کی تھی،
جیسے ابھی نیت کر سکتے ہیں کل کے رمضان شریف کے روزے کی، اور اب بھی اگر آپ پورے مہینے کی بھی کریں گے تو کل کے روزے کی نیت ہوگی، باقیوں کی روزانہ کرنی ہوگی. اس پھر 5 ٹائم کی نماز کی بھی بندہ کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت، میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی جس میں لکھا تھا کہ نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے اس لیے کہ رمضان آنے والا ہے، اب مسجدوں کا دائرہ بڑا کر لو، بس 1 ماہ کا مسلمان آنے والا ہے. اس پوسٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. مسجد ہے نا، نمازیوں کا سیلاب، تو چلو اس کی تو تعویل ہے کہ بہت سارے نمازی امنڈ آئیں گے، لیکن یہ کہ مسجد کا دائرہ وسیع کر لو، یہ تھوڑا کہیں مذاق اڑانے کی طرف تو نہیں جا رہا. مسجد تو ہمارے پاس بڑی بڑی مسجدیں اللہ کی رحمت سے. جمعے کی نماز میں تو عام نمازوں سے زیادہ پبلک ہوتی ہے اور سما بھی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس نے کہا مسلمان آنے والے ہیں، 1 مہینے کا مسلمان، یہ خطرناک بات ہے. یعنی کہ جو رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، رمضانی جو ہوتے ہیں سیزن کے حساب سے پڑھتے ہیں، تو اب یہ کہ اس کے علاوہ نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام سے تو نہیں نکل جاتے، مسلمان تو رہیں گے وہ. یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ 1 مہینے کا مسلمان آنے والا ہے. مسلمان تو مسلمان ہے، اللہ نہ کرے زندگی میں ایک بھی نماز کسی نے نہیں پڑھی اور 100 سال کی عمر پائی ہے مسلمان، تو وہ مسلمان ہی اس کو ہم کہیں گے. نعوذ باللہ یہ نہیں کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھی اس نے کبھی ایک بھی تو اب مسلمان نہ رہا، ایسا نہیں کہیں گے. تو اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا والے سے یونیک یعنی انوکھی باتیں شاید یہ خود وضع کرتے ہیں. ایک آدھ تو اس کو وضع کرتا ہوا، دوسرے سے نوک پلک سوار کر اپنا کچھ مطلب پکھ لگاتے ہوں گے. اس طرح یہ سوشل میڈیا میں چلتی رہتی ہیں. پھر یہ کہ اس کے یہ ویوز دیکھتے ہوں گے، کوئی ہاں کہتا ہو، کوئی داد دیتا ہو، کوئی مخالفت کرتا ہوگا، اس میں مزہ آتا ہوگا ان کو. تو یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اس کے روزے فرض ہیں، جن پر فرض ہے عاقل بالغ مسلمان پر اپنے شرائط کے ساتھ. تو یہ اس کا مذاق، اگر نیت ہی مذاق اڑانے کی تو معاذ اللہ پھر تو حکم بہت سخت ہو جاتا ہے. نماز کے، روزے کا، رمضان کا مذاق اڑانا یہ تو ہے کفر، سمجھے. لیکن ہم یہ چونکہ یہ جملہ تھوڑا گول مول ہے اس لیے حکم نہیں لگاتے، لیکن اگر معاذ اللہ اسی کی نیت رمضان کا مذاق اڑانا ہے تب تو اس تو کوئی مفتی دنیا کا بچا نہیں سکتا کفر سے. اللہ پاک ہمارے ایمان سلامت رکھے. نعوذ باللہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا رمضان شریف کا، تو ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے، غلط کر رہا ہے، اس کو یہ سب عبادتیں کرنی ہے. لیکن پھر بھی یہ کہ وہ رہے گا مسلمان اور روزوں کا چاہے روزہ سارا سال رکھتا ہے، اور اگر وہ رمضان کا مذاق اڑاتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ اشراق، چاش، اوابین سب پڑھتا ہے فرضوں کے ساتھ ساتھ، مگر نماز کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ بھی اسلام سے نکل جائے گا. یہ اسلام کے اپنے اصول ہیں، عقائد اپنی جگہ پر ہیں، عبادات اپنی جگہ پر ہیں، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جملے جو انہوں نے کہے کو حکم لگے گا. وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا اصل میں تعبیر ہو جائے گی کامل مسلمان. تعویلیں موجود ہیں. جی جی جی. یہ تو اس طرح جیسے یہ پوسٹ آپ کو بیان کی گئی ہے. اب جیسے کہ آج ماہ رمضان کا جیسے اللہ کی رحمت سے آغاز ہوا تو مسجد میں جیسے کہ نمازیوں کی تعداد آ جاتی ہے تو جوش بھی ہوتا ہے. تو اب جو روزمرہ جو پہلی صف پہ نمازی ہوتے ہیں، بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب نئے ماشاءاللہ جو آئے ہوتے ہیں رمضان المبارک میں جوش ہوتا ہے، تو یہ فجر میں یہ پہلی صف میں کئی پہنچے ہوئے ہوں گے، تو جو ریگولر ہوتے ہیں نا ان کو بعض اوقات ہو سکتا ہے پہلی صف دوسری صف نہ ملے، وہ پہنچیں گے جب پہنچیں گے. تو اس میں بھی اگر کوئی اس طرح کا کہہ دے گا، او بھائی رمضانی نمازی چل بھائی کیا، تو اس طرح کی ڈسکشن اگر ہوتی ہو تو کیا، اور جو اس طرح جو نمازی آ گئے مسجد کے اندر، اس پر ماشاءاللہ جو دیکھنے والے سننے والے ہیں تو یہ دیکھیں کہ جو کئی مساجد ایسی ہیں جن میں نئے نئے نمازی ہوں گے جو شاید ہمارے پرانے نمازیوں نے ان کے کئی عرصے کے بعد انہوں نے مسجد میں دیکھا ہوگا، ان کا کیا انداز ہونا چاہیے مسجد کے اندر. آج فجر میں بھی نظر آئیں گے، شاید تراویح میں بھی کچھ نظر آئے ہوں گے. اس میں جو پرانے نمازی ہیں نا، غیر رمضانی، جس کو رمضانی کہتے ہیں نا، رمضان کے جوش میں اگر عبادت کرتے ہیں،
تو ان کو چاہیے کہ ان پر انفرادی کوشش کریں، خصوصاً ہمارے مبلغین اسلامی بھائی وغیرہ، ان کو محبت دیں، پیار دیں، ان کی انفرادی کوشش کر کے ان کو پرمیننٹ نمازی بنائیں کہ رمضان کے بعد یہ چلے نہ جائیں. یہ محبت دینے سے ہوگا. شفقت دیں. فیضان رمضان، فیضان نماز جو ہے، اس کا درس بھی مطلب اس کو دیا جا سکتا ہے، مسجدوں میں دیا جا سکتا ہے. فیضان رمضان کا کسی وقت درس دیا جائے، کسی وقت فیضان نماز سے درس دیا جائے، تاکہ جو یہ نئے نئے نمازی آتے ہیں وہ بھی اور مطلب پکے ہو جائیں. اللہ کرے یہ کوششیں کرنے سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جو گھر کے اندر ماشاءاللہ بچوں میں کچھ ہمارے نوجوانوں میں بھی جذبہ آ جاتا ہے، تو ایسے موقع پر گھر میں والدین، بڑے بھائی بہن ہیں، ان کا بھی کوئی کردار اگر بیان کر دیں کہ وہ کس طرح کا انداز، کیونکہ بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کس طرح کی جائے، اور روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تھوڑی سستی ہوئی بھی کریں گے تو پھر ان کا کیا انداز گھر کے اندر ہونا چاہیے کہ رمضان گھر میں بھی ہوتا رہے. ظاہر ہے کہ بچوں کی تو حوصلہ افزائی ہی کرنی ہے، یہ تاکہ نمازیں پڑھیں، جیسے پڑھ سکتے پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں اپنا. اور اگر وہ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، تب تو 7 سال کی عمر ہو گئی ہے، تب تو روزہ کا حکم دیں والد صاحب ان کے جو بھی سربرس ہیں. اور اگر 10 سال کے ہو گئے اور طاقت ہے، روزے کی کوئی وجہ نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اس کی کمزوری وغیرہ، تو یہ کہ پھر تو ان کو روزہ رکھوانا ہوگا والد صاحب کو، سختی کر کے بھی اس پر رکھوائے. یہی نماز کا مسئلہ بھی ہے. 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دے، 10 سال کا ہو تو سختی کر کے بھی پڑھائے اس کو. لیکن پرواہ نہیں ہوتی ہمارے یہاں، نماز 7 سال کا بچہ کیا 10 سال لگا بالغ ہو جائے تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، نماز پڑھے نہیں پڑھے. ماں باپ اگرچہ نمازی ہوتے ہیں، بچوں کی پرواہ نہیں کرتے. 7 سال کا تو سمجھو تصور بھی نہیں ہے کہ بچے کو، حالانکہ یہ واجب ہے. جی ہاں، اگر حکم نہیں کیا نماز کا بچے کو اپنے، تو یہ گناہگار ہوگا 7 سال کے بچے کو والد. اور 10 سال میں تو سختی کر کے نہیں پڑھائے گا تب بھی گناہگار ہوگا. یہ واجب ہے، لیکن نہ پتہ ہے ان کا، نہ اور اگر سنتے بھی ہیں، پتہ چلتا بھی ہے، تو کانوں تک بھی، یعنی کانوں پر جوں نہیں رکھتی، احساس نہیں ہوتا. اچھا، لفظ واجب کہنے سے تو سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں نے کہا گناہگار ہوں گے. واجب یہ مطلب ایک اصطلاح شرعی، تو یہ واجب کا ترک کرنے والا جو ہے یہ گناہگار ہوتا ہے، عذاب جہنم کا حقدار ہوتا ہے. جہنم کا عذاب اس کو ہو سکتا ہے. اس سے کتنی خطرناک بات ہے. نماز کے روزے کے تعلق سے اپنے بچوں کا خیال کریں آج سے ہی. اور نماز خالی رمضان کے لیے نہیں، ہاں یہ تو ارے نماز تو روزانہ ہی فرض ہے 5 ٹائم کی. یہ تو روزانہ کا مسئلہ تھا. اور اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی تو توبہ بھی کریں کہ کیوں مطلب اس کو نہیں بولا نماز میں. پھر اس کی طاقت کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو نماز بھی سکھانا شروع کر دیں. اب یہ بلکہ ظاہر نصیب اگر بچہ ذہین ہے تو 7 سال سے پہلے ہی اس کو نماز سکھانا شروع کر دی جائے. یوں بہت کچھ سکھاتے ہیں، اور مطلب ذہن ہوتا ہے میرا بیٹا انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، پائلٹ بنے گا، ہوائی جہاز اڑائے گا. ارے دھول پڑی یار، تمہارا بھی کہیں مسئلہ نہ اڑا دے بڑے ہو کر کے. تم نے ان کو دین نہیں سکھانا، خالی ہوائی جہاز ہی اڑوانے اس کو. نماز سکھاؤ اس کو، قرآن پڑھاؤ. یہ پڑھایا، وہ پڑھایا، سب کچھ پڑھایا، لیکن قرآن اب باپ کو نہیں آتا، ماں کو نہیں آتا، بچے کو کیا پڑھائیں گے؟ بہت بد نصیبی ہماری. تو اس لیے میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو برا نہ منائیں، اپنی آخرت کی بہتری کریں. رمضان کا مہینہ، اس میں جذبہ ہوتا ہے، دل نرم پڑتے ہیں. تو یہ ذہن بنا لیں کہ ان کو، بچوں کو اپنے نماز بھی سکھانی ہے، روزے کے ضروری احکام سکھانے ہیں. صحیح بولتا ہوں کہ اب تو ساری کتابیں لکھ کر آپ کو دے دی گئی ہیں ماشاءاللہ. الیکٹرانک مبلغ آپ کے گھر میں آ کر آپ کو نماز روزے سکھا رہا ہے. گھر میں یہ چلائیں. ڈانس کیوں دکھاتے بچوں کو یار؟ الٹے سیدھے ڈرامے کیوں دکھاتے ہیں؟ اپنے چینل گناہوں پر ایک چلا کر کیوں نوست
کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو دعوت دیں، اللہ کی رحمت سے برکت ہوگی گھر میں. مدنی چینل چلائیں گے تو مدنی چینل میں نہ کوئی بے پردہ عورتیں آتی ہیں، نہ ان میں میوزک چلتا ہے، سب کو پتہ ہے یہ مذہبی ہے تو اس لیے دل نہیں لگتا مذہبی ہے تو یہ ایک پرابلم ہے، لیکن دل تو لگانا پڑے گا. اب مرنے کے بعد سر پکڑ لے، کہا دل لگایا ہوتا تو بات بن جاتی، تو پھر دل لگانے کے لیے دوبارہ بھیجا نہیں جائے گا آپ کو، ابھی موقع ہے، ابھی امتحان ہے، اس لیے مہربانی کر کے سیکھ لیں. یہ کتابیں پیاری پیاری مکتبۃ المدینہ نے آپ کو دی، نماز کے احکام، یہ نماز کے اس میں مسائل ہیں، طریقہ ہے نماز کا، وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے، اسی طرح مطلب یہ کہ روزوں کے مسائل، فیضان رمضان آپ کو مکتبۃ المدینہ نے چھاپ کر دی ہے. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ آسان اس کو بالکل آسان نہیں کہوں گا، لیکن جس کی اردو واجبی ہے نا اس کو پڑھنے میں انشاءاللہ زیادہ دقت نہیں ہوگی. پھر بہرحال علماء کی حاجت تو رہی کہ علماء کو جہاں نہیں سمجھ پڑے پوچھ لے. انشاءاللہ اس طرح آپ مدینہ سیکھتے رہیں گے، مسائل آپ کو بھی جاننے چاہیے تو معلومات ہوتی رہے گی. اب یہ کہ جذبہ ہوگا تو سب ہوگا، باقی تو ہے مشکل. تو اب یہ کہ جذبے کا آج ایک نیا دور آیا نا، اس میں جذبہ بڑھ جاتا ہے، تو اس سے یہ فائدہ اٹھا لیا جو میں نے عرض کیا. رمضان مبارک کے 12 حروف کی نسبت سے رمضان مبارک کی 12 اچھی نیتیں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں خوب نیکیاں کروں گا. 5 نمازیں تراویح سمیت با جماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا. جو نیتیں بنتی ہیں اسلامی بھائیوں کی وہ کریں، اور با جماعت نماز تو صرف اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے تو وہ گھر میں پڑھے گی نماز. رمضان شریف کے سارے روزے رکھوں گا، اپنے آپ کو گناہوں، برے کاموں، بلکہ فضول کاموں سے بھی بچاؤں گا. زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھوں گا. پورے ماہ رمضان میں کم از کم ایک بار قرآن کریم ختم کروں گا. فرض و واجب صدقات کے ساتھ ساتھ نفل صدقہ و خیرات بھی کروں گا. پڑوسیوں، سفید پوش رشتہ داروں کی مالی مدد کروں گا. سفید پوش اس کو بولتے ہیں کہ جو جیسے سفید پوش کے دیکھنے میں تو وہ بھلا چنگا لگتا ہے کہ یہ کھاتا پیتا یا متوسط، یعنی وہ میڈیم ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ مالی طور پہ کمزور ہوتا ہے. تو رشتہ داروں میں اکثر پتہ چل جاتا ہے، پڑوسیوں میں، دوستوں میں پتہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ یہ اپنے انداز کو اس نے سنبھال کے رکھا ہے، لیکن اندرونی طور پر بیچارہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، ٹوٹا ہوا ہے. تو ایسوں کی مدد کرنی چاہیے. رشتہ دار فرسٹ ہے، اور یہ بھی اس میں بھی فرسٹ میں بھی کیٹیگری ہے. وہ رشتہ دار جو ناراض ہے آپ سے، اس کو دینا زیادہ ثواب ہے. اسلام مطلب ہمیں محبت اور یعنی کہ رشتے جوڑنے کا یعنی کہ حکم دیتا ہے. تو ہم اگر ناراض رشتہ دار پر کوئی کریں گے نا صدقہ خیرات، اس کو تحفہ دیں گے، پیسے دیں گے، تو خواہی نہ خواہی اس کے دل میں ہماری محبت بڑھے گی. میں تو اس کو یار کچھ اور سمجھتا تھا، لیکن کمال کا آدمی ہے. جب دیکھو کبھی کھانا بھجوا رہا ہے، کبھی نیاز بھجوا رہا ہے. رمضان آیا تو افطاری بھجوا دی اس نے. سبحان اللہ، ہمارا یہ رشتہ دار اچھا ہے. میری غلط فہمیاں تھی، وہ آ کر بڑھے گا، کوئی یہ بھیج دے گا، یوں دوستی ہو جائے گی. اور جس سے بنی ہوئی ہے رشتہ دار سے، اس کو بالفرض نہیں بھی دیں گے تو ٹوٹ نہیں جائے گی. اس کو دینا کہ جو ہم سے رشتہ دار ٹوٹا ہوا ہے نہ ناراض ہے، اس کو دینا فضیلت زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے. اور یہ حکمت بھی کی، اگرچہ بیان میں نے نہیں پڑھی لیکن سمجھ میں آتی ہے حکمت، کہ اس میں یہ بھی ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ہمارے لیے جگہ بڑھتی چلی جائے. کام یہ کہ ہماری آپس کی نفرتیں اور محبت میں تبدیل ہو جائے. دونوں مدنی مذاکروں میں حاضر ہو کر شرکت کروں گا یا مدنی چینل پر توجہ سے دیکھوں سنوں گا. یہ مدنی مذاکروں سے مراد یہ کہ رمضان شریف میں 2 مدنی مذاکرے، ایک تراویح کے بعد، ایک عصر کے بعد، یہ ہمارا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ جو جن سے بن پڑے ابھی کراچی والے تو آ کر، کراچی بھی بہت بڑا شہر ہے، ہر ایک آئے، آپ آئے، یہ بھی ضروری، نوکری دھندا صبح ہوتا ہے، تو جو آ سکتا ہے وہ آئے. معتکفین تو آئے ہوئے، یہ غفلت نہ کریں، یہ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں.
آج چاند رات ہے نا تو آج 100% حاضری پھر بھی چلو ایک طرح سے دل کو منا لوں میں، اگرچہ شاید نہ ہو، لیکن کل کا کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں مطلب نفس ہے، نفس جو ہے نا یہ مطلب اکتاہٹ عبادت کے تعلق سے جلدی اکتاہٹ پیدا کرتا ہے، یہ اس کی مطلب ہے، کامیاب ہو جاتا ہے ہم پر. تو آج بیٹھے ہوئے آج طے کر لیں کہ سارے مدنی مذاکرے اٹینڈ کرنے ہیں، جتنے مدنی حلقے جہاں سیکھنے سکھانے کے ہوں گے سب اٹینڈ کرنے ہیں مجھے. تو آج آپ طے کر لیں، کل پھر میں بتاؤں گا، ابھی تو ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہوں. یہ کیونکہ وہ ہے بھی پورے مہینے کے معتکفین، ابھی تو سارے پہنچے بھی نہیں ہوں گے، کچھ راستے میں بھی ہوں گے، آ رہے ہوں گے. تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آتے ہیں جاتے ہیں کم دن کے لیے. ماشاءاللہ ایک ٹرین بھی اسپیشل لاہور سے چلی ہے اور وہ بھی پہنچ گئی ہے الحمدللہ. سب کو ویلکم، جی آیا نو. اور جتنے معتکفین ہیں ان کو بھی خیر، ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اور جو معتکف نہیں ہے تشریف لائیں، ان سب کو بھی ویلکم کہتا ہوں. اچھا، تاقراتوں میں صلاۃ و تسبیح پڑھوں گا. تو یہاں تو تاقراتوں میں صلاۃ و تسبیح کی ترکیب ہوتی ہے، گھر میں بھی عیسائی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں جو یہاں نہیں ہے مدنی مذاکرے میں. کراچی میں جیسے وہ نہیں آئیں گے، مدنی چینل سے مذاکرہ کریں گے اگر نصیب میں ہو تو وہ صلاۃ و تسبیح بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں. مدنی چینل پر تو غالباً براہ راست دکھائی نہیں جاتی ہوگی، اگر دکھائی گئی پھر بھی اپنے گھر میں آپ مدنی چینل کو امام نہیں بنا سکیں گے. مبلغ بنا سکتے ہیں کہ وہ ہے مبلغ، امام نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی مدنی چینل پر پڑھانے والے کے پیچھے، کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ امام صاحب پیچھے سے امام کے، تو یہ نماز نہیں ہوگی. جو مکان بدل جاتا ہے نا وہ آپ کے گھر میں ہے نا. یہ تو اب مکان میں نے لفظ بول دیا، اب اس کی بھی تعریف بیان کرنی پڑے گی. تو یہاں مکان جو بدلتا ہے نا، اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ اب صفیں بنی ہوئی ہیں، ان صفوں کے بعد ایسا راستہ، یہ نہیں کوئی پیک جگہ ہے، وہ نہیں، ایسا راستہ آر پار کہ جس میں سے بیل گاڑی گزر جائے، اتنا راستہ خالی ہو، اس میں کوئی نمازی صف نہ بنی ہو، کوئی بھی ایک بھی ہے نا صف نہیں ہے. تو اب وہ بیل گاڑی کا راستہ جو چھوڑا ہوا ہے، بیل گاڑی جتنا، یہ مثال دی گئی ہے، یا اس سے زیادہ، اب وہاں جو نماز پڑھ رہے ہیں تو اقتداء کر رہے ہیں امام صاحب کی، ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی. یہ کیونکہ ان کا مکان بدل گیا. مکان بدلنے سے مراد یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پورے ماہ رمضان یا کم از کم آخری 10 دن کا اعتکاف کروں گا، اللہ جن کو توفیق دے. اچھا، اور اسلامی بہنیں جو مسجد بیت میں اعتکاف کر سکتی ہیں، ان کو بھی کرنا چاہیے پورے ماہ کا. یا اور ان کے بھی مسائل وغیرہ تو بیان بھی ہوتے ہیں، اور رسالہ بھی ہے نا ان کا. شاید یہ اپنے ایک تو فیضان اعتکاف، فیضان رمضان میں بھی ایک باب ہے، اس میں بھی ان کے مسائل ہیں عیسائی بہنوں کے. مسجد بیت کے تعلق سے کہ رسالہ بھی جاری ہوا ہے. تو ضمناً گھر میں مسجد بنانا سنت. ہاں، گھر میں گھریلو مسجد بنانا سنت ہے. یہ رسالہ ایک بار پھر مطلب پڑھ لیا ہو تو پڑھ لیجئے، اگر پڑھ بھی لیا ہو تو تاکہ مسائل تازہ ہو جائیں. اور اپنے گھر میں نہ بنائی ہو تو اس سنت کو ادا کرتے ہوئے گھریلو مسجد، جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، بیت منے گھر، عربی میں بیت کہتے ہیں، بیت اللہ کعبہ شریف کو کہتے ہیں نا، تو اللہ کا گھر. یہ گھریلو مسجد بنانا سنت ہے. یہ رسالہ یہ ضرور لیں، زیادہ اس کا عدیہ نہیں ہوگا، تھوڑے سے تو پیج ہیں اس کے. اور اس کے مسجد بیت کے بڑے پیارے پیارے اس میں مسائل بھی لکھے ہوئے. اس ماہ مبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم دل میں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب ایک تعداد معتکفین کی تشریف لائی ہے الحمدللہ. تو کچھ مسجد کے آداب بھی ہم سیکھ لیتے ہیں.
نیتیں تو اور بہت ساری ہو سکتی ہیں، یہ بھی کہ میں مسجد کا احترام کروں گا، مسجد کے آداب کا خیال رکھوں گا، آپس میں اگر کسی نے مجھے کوئی تکلیف پہنچا بھی دی تو میں اس سے لڑوں گا نہیں، معاف کر دوں گا. کسی نے مطلب یہ کہ دل آزاری کر دی تو جوابی دل آزاری سے بچتے ہوئے میں وہی صبر کر لوں گا. اس طرح کی کئی نیتیں آپ موقع کی مناسبت سے اگر سمجھ پڑتی ہے تو کر سکتے ہیں. کھانے میں بھی نیتیں ہو سکتی ہیں. کھانے میں بعض ہوتے ہیں بڑے حریص کہ وہ جیسے وہ بوٹیاں تو آلو پسند ہے تو آہستہ آہستہ سرکا اگر اپنی طرف یہ کر لیں گے تو اگر خدا نہ خواستہ یہ عادت ہے تو یہ ویسے بھی نکالنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ہی عقل مند ہیں، جو آپ کے ساتھ کھا رہا ہے کچھ نہ کچھ اس میں بھی ہے. وہ سمجھ سکتے ہیں انگلیاں کیوں گش کر رہی ہیں، گھوم پھر رہی ہیں تھال میں. تھال کا رواج اگرچہ باہر نہیں ہے کھانے کا، ہمارے ہاں تو ہے نا، ایسے موقع پر ہم تھال میں کھلاتے ہیں. تو وہ بوٹی کھینچ لے گا، آلو کھینچ لے گا. اچھا بریانی ہوتی تو اس میں مسالے کے گٹھے ہوتے چاول کے، تو اس کو سرکا لے گا اپنی طرف اور دوسرا بولے کورے چاول کھا اور آپ کو یاد کرتا رہے گا یار اچھا پڑوسی ملا تھا، یا وہ بھی کمپٹیشن میں ہوتا رہے گا اس کو بھی نکالے دوں گا. تو یہ بس وہ شیطان کا کام ہو رہا ہے، نفس کا کام ہو رہا ہے، سب میرے کے خرابیاں ہیں. تو کھانے پینے کے معاملات میں ایثار سے کام لوں گا. میرے ساتھ جو کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو ان کو میں محروم نہیں کروں گا کہ اچھی بوٹیاں اچھی چیز میں کھا لوں اور وہ بیچارہ محروم رہ جائے، بلکہ میں کوشش اگر یہ کریں گے تو یار مطلب جنت کی نعمتیں آپ کو دے یار اللہ پاک. اگر یہ کریں گے کسی کو پتہ نہ چلے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بوٹی آلو آپ کو پسند ہے، آپ اس کو ٹچ نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں اس نیت سے کہ میرا بھائی کھا لے گا تو کوئی نہ کوئی اس کو کھا لے گا. پھر آپ یہ احسان نہیں جتائیں کہ میرا دل تو بہت کر رہا تھا یار، میں نے آپ کے لیے چھوڑا تھا. تو سبحان اللہ جزاک اللہ وہ بول لے گا، آپ کو پگار مل گیا آپ کا، اب پتہ نہیں ثواب ملے گا نہیں. اگر اس لیے ریا کے لیے کیا تھا کہ یہ ثواب کا کام تھا، ایک عبادت تھی ہے، ثواب کے لیے اگر آپ نے یہ اظہار کیا ہے. اب اگر اس کی وجہ سے آپ نے اظہار اس وجہ سے کیا کہ اس کے دل میں میری عزت بنے گی، میرے سے متاثر ہو جائے گا یا مجھے کوئی تحفہ دے دے گا، تو یہ صورتیں جو ریا کی ڈیفینیشن میں ہے یہ، تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہگار ہو جائیں گے. اگر ویسے ترغیب کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کے ماتحت ہیں یا نگران ہیں یا معلم جو حلقوں کے ہوتے ہیں اپنے نگران ذمہ دار، وہ اگر کہتے ہیں کہ میں یار نیت تو میری اس میں تھی ہے تو آپ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور دل میں یہ نیت ہو گیا تھا کہ یہ بھی آئندہ ایسا کیا کرے، تو اس نیت سے اگر یہ اظہار کرے گا اپنے عمل کا تو اس کو ثواب ملے گا. تو نیتوں پر احکامات مرتب ہوتے ہیں، جیسی نیت ویسی مراد. کہ ایک ہی کام میں نیت اچھی کرو تو ثواب ملتا ہے، اور نیت ہو دل کے اندر، خالی الفاظ کے اندر نہ ہو. تو اگر نیت میں کچھ فساد ہے، برائی ہے، تو جیسی برائی ہے ویسا نتیجہ اس کا نکلے گا، یا گناہ ہوگا یا ناپسندیدہ ہوگا. جو نیت میں جس طرح کا فساد ہوگا اس طرح کی صورت بنے گی. تو اس لیے جو بھی کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جبکہ وہ کام جائز ہو، اللہ کی رضا والا ہو، کہ اس میں نیت کی جا سکتی ہو. کئی کام ایسے ہو جس میں نیت کا وہ محل ہوتا نہیں، اس میں نیت ہو نہیں پاتی. اچھی نیت بندہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو وہ میں آپ کو آج مسجد میں بھی چونکہ رہنا آپ کو، اور آج کی حاضری بھی تقریباً مدینہ ہے، تو ماشاءاللہ کل بھی اللہ کرے گا یہی ہوگی. جو جس کو دیکھیں گے وہ غفلت میں، جو اب آہستہ آہستہ کیا کچھ آئیں گے ایسے لوگ جو کھانے پینے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے دوستوں سے، آج تو پہلی رات ان کو بھی سچکا اتنا پڑے گا نہیں، تو وہ سموسے گھر سے اٹھا لائے گا، کباب پکوڑے لے آئے گا، سمجھے. تو آپ تو حسرت سے دیکھیے گا، پنجاب والوں ہم نہیں کھلائیں گے، ہمارے کراچی والے یہ اپنے دوستوں کو کھلائیں گے، سمجھے. تو اچھا یہ پنجاب والوں کو کھلانا بھی مت، ورنہ یہ پھر مدنی مذاکرہ چھوڑ کر دین اپنی عبادت تلاوت چھوڑ کے یہ پکوڑے کھائیں گے. پکوڑے یار سارا سال کھانا، یہ دن پکوڑے کے نہیں ہے، پکوڑے کھائیں گے. کلینک موجود ہے، اب اس میں سمجھ جائیں. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے ہم سب پر. تو کھانے پینے کے چکروں میں نہیں، کھانے پینے کے دن بہت بڑے میں ہمارا حساب ہے نا الٹا ہے. سیدھا حساب یہ کہ رمضان میں بندہ کم کھائے تاکہ ہلکا پھلکا رہے،
اس کا دل عبادت میں لگے. ورنہ کیا ہوا، اگر آج رمضان میں ہم لوگ یہ تلی ہوئی چیزیں طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہی ہم، تو پھر یہ کہ پٹ پٹ وہ دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اور پھر نماز میں وہ تراویح میں اور جتنا دل لگتا ہے جس کو ایسا پٹ پٹ ہوتا ہے اس کو تجربہ ہوگا. تو اس لیے وہ کھانے میں ہلکا ہاتھ رکھیں گے. اگر آپ فائدہ نہ اٹھا، آپ کو فائدہ نہ ہو، میرے کو بولنا کہ مشورہ آپ کا غلط تھا. ایسا لطف آئے گا عبادت میں، آپ کو دل لگے گا، مزہ آئے گا، وضو دیر تک قائم رہے گا. با وضو رہنا بھی عبادت ہے اللہ کے بندو. اور اگر یہ پٹ پٹ پیت میں ہوتا رہے گا تو آپ با وضو رہیں گے کیسے؟ وہ بے وضو پڑے رہیں گے. پھر بے وضو پڑا رہنا گناہ نہیں ہے، لیکن ایک ثواب سے تو محروم ہی ہے نا. اور یہاں تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ اگر بے وضو ہے اور کوئی مصیبت پہنچی تو اپنے آپ پر ملامت کرے. یعنی باوضو ہوتا تو مصیبت نہ آتی، تو بے وضو تھا اس لیے مصیبت آئی. اب خود کو کوس کے بے وضو رہا کائی کو. یہ رمضان کا نہیں، ہمیشہ کا ہے. یعنی کہ ہر وقت باوضو رہنا یہ ایک امر مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. اس کے فائدہ آپ کو دیکھا کہ مصیبت سے حفاظت ہوتی ہے. وضو ایک سپر ہے، ڈھال ہے نا، وہ جسے وہ آج کل تو خیر تلوار تیر کا دور نہیں ہے، تلوار سے بچنے کے لیے ڈھالیں وغیرہ ہوتی تھی، زیرہ بختر ہوتے تھے، اب وہ دور نہیں ہے. تو اب یہ کہ بلیٹ پروف لباس آتے ہیں کہ گولی لگے گی تو وہ اثر نہیں کرے گی، بدن کو نہیں جائے گی. تو اس طرح مطلب یہ سر پہ بھی پہنا جاتا ہے بلیٹ پروف، یہ بدن پہ بھی پہنا جاتا ہے. تو اس طرح کا لباس ہے. تو یہ سمجھو کہ اس طرح مطلب آپ کوشش کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور آپ کی خوب یعنی عبادت میں دل لگے گا، عبادتوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اب یہ کہ مسجد کے تعلق سے نماز و اعتکاف، تلاوت قرآن، درس و بیان اور اجتماع اور محفل نعت وغیرہ عبادات کے ذریعے مسجدیں آباد رکھنا بے شک بڑے ثواب کا کام ہے. جس کام میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی زیادہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، یہ عام کنسپٹ یہ ہے کہ شیطان تو قید ہوتا ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے بھائی اس میں بھی بڑے اقوال ہیں. شیطان تو کون سا شیطان قید ہوتا ہے؟ سمجھے، شیاطین قید ہوتے ہیں. آیا یہ ابلیس بھی قید ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں مطلب مختلف اقوال ہیں. یہاں تک کہ مطلب اگر یہ سارے شیاطین جو ہوتے ہیں، سرکش جن جو ہوتے ہیں نا، شرارتی جن، ان کو بھی یہ شیطان کہلاتے ہیں. اور خود یہ ابلیس جو شیطان جس پر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، عام طور پہ اسی کے لیے پڑھتے ہیں نا، تو یہ بھی جن ہے. لوگ مطلب غلط فہمیوں میں کہ یہ فرشتہ تھا، نہیں، یہ جن ہے. فرشتہ معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ اگر بند ہو بھی گئے تب بھی ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فرشتہ اور شیطان پیدا ہوتا ہے. شیطان کو ہمزاد جس کو کہتے ہیں فارسی میں، تو یہ ساتھ پیدا ہوا ہمزاد بنے. تو یہ شیطان جو ہے یہ ہوتا ہے. تو یہ قید نہیں ہوتا رمضان میں، یہ گناہ کرا رہا ہے. یہ شیطان کا بڑا بھائی جو ہے نا، ہاں یہ بڑا بھائی ہے، نفس، اس کو بولتے ہیں نفس امارہ، الف سے امارہ، یہ یاد کر لیں. یہ نفس امارہ یہ گناہ کرواتا ہے، طرح طرح کی خواہشات ڈالتا ہے. تو یوں مطلب اگرچہ گناہوں کا زور ٹوٹتا ہے رمضان شریف میں، یہ گناہ نہیں ہوتے ایسا نہیں ہے. رمضان شریف میں چوریاں تو ہوتی ہیں، ڈکیتیاں پڑتی ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، لوگ گناہوں پر چینلز دیکھتے ہیں، بلکہ بعض گناہ تو رمضان میں اور زور پکڑ جاتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اعتکاف میں پڑے رہیں گے تو محفوظ رہیں گے آپ انشاءاللہ کافی حد تک. مسجد میں بھی گناہ ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، موبائل غائب ہو جاتے ہیں. اپنے موبائل یہ وہ سب پیسے وغیرہ اپنے بیگ میں مت رکھنا. یہ چلو ضمناً بات آ گئی، یہ نہیں تو پھر کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ کے سامنے جو رو رو کے دعا مانگ رہا ہے نا، وہ یوں ترچھی آنکھ سے ہو سکتا دیکھتا ہو کہ میرا اثر کتنا بڑا ہے، اور وہ آپ کو حسرت سے اور محبت سے دیکھ رہا ہو، عقیدت سے، اور ہو سکتا ہے وہ یوں ترکیب بنا رہا ہو. فلموں میں تو لوگ روتے ہی ہیں نا، تو یہ اسٹائل سے مطلب رونے کے اسٹائل کر رہا ہو، اور پھر آپ سمجھے گا یار یہ تو کوئی چور آئے گا تو اس کو بھی پکڑ لے گا، تو چھوڑو یار اب کیا موبائل نکالنا تھا. اور آپ چھوڑ کے گئے اور یہ وہی لے کے اڑا موبائل.
تو اس لیے وہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. کوئی رو رہا ہو یا تڑپ رہا ہو وہ اپنی جگہ پر ہے. ہم نے کسی پر بدگمانی نہیں کرنی کہ یہ مطلب ڈھونگ کر رہا ہے, ریاکاری کر, نہیں, یہ نہیں کرنا ہے. میں تو ایک آپ کو خوش طبی ہے جو بھی ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے سب, یہ عرض کر رہا ہوں. اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے, یا اگر کسی کو سونپنا تو آپ کا اپنا ہے, دوست تعلق ہے, بڑا چھوٹا بھائی ہے آپ کا سگا, اور اب ترکیب ہے آپ کی, تو اس کو بھلے آپ موبائل دیں یا پیسے رکھنے, وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن انجانے لوگوں کو پہلے موتقف ہے, انجانوں میں انجانے یا طرح طرح کے آتے ہیں. جیب قطرے بھی آپ کو اللہ نہ کرے واسطہ نہ پڑے ادھر آئے ملیں گے نہیں آپ کو. جیب قطرے, چور اچکے, بھگوڑے جن کو پولیس ڈھونڈتی بھی بعض وادیاں آتی ہے سادہ بیس میں, یہ بھی واقعات ہوئے, پکڑ کے لے جاتی ہے, ان کے وانٹیڈ ہوتے ہوں. تو یہ اتنی ساری مخلوق ہے نا, تو مسجد میں آ کے چھپ جاتے ہیں. تو اس طرح سب یعنی ہر طرح کا آدمی آتا ہے. اس لیے اپنی چیزوں کی حفاظت. کوئی آپ سے مانگے کہ میرا وہ تو بیگ اٹھ گیا تو میرے کو یہ دے دو تو وہ دے دو, تو اب تم میرے کو تو کھانے پینے کے بھی نہیں ہے وغیرہ, جو بھی ہے نا کہ ان کے پاس اسٹائل ہوتے ہیں. آپ نے بھروسہ نہیں کرنا, آپ کی اپنی انتظامیہ فیضان مدینہ کی آپ مطلب اس سے بات کریں آپ, تو اس سے کیا بات کرے گا اگر چیٹر ہوگا تو. اور سچا ہو اس کا اصل اندازہ بہت مشکل ہے. یہ ان کو رونا بھی آتا ہوتا ہے, بڑے ایکشن کریں گے. ان دنوں رمضان المبارک میں آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا, وہ ایکس رے نکال کر رپورٹیں نکال کر کھڑے کھڑے رونی صورت میں مطلب وہ پورا بیان کر رہے ہوتے ہیں, کاش یہ مبلغ ہوتے. اور میں سوچتا ہوں کہ کوئی دکھیارا ہو جس کی ماں مطلب سیریس حالت میں اس کو دوا کے پیسے چاہیے, یا کوئی ایسی اس کو سیریس بیماری کینسر یہ وہ لگی, وہ ایسا فصیح و بلیغ بیان کرے گا کیسے؟ یہ باقاعدہ بیان کر رہے ہیں, رو بھی لیتے ہیں, یہ پورا اسٹائل مطلب فنکار ہوتے ہیں. سب نہیں لیکن یہ کرتے ہیں, دنیا دیکھی والی ہے. تو اس لیے اور مسجد میں جو سچا بھی یہ سوال کرتا ہے تو مسجد کے سائل کو سوال کرنے والے کو دینا تو ہے ہی منع. ایک روپیہ دیا تو 70 روپے 70 روپے باہر نکل کر کفارے میں آپ کو دینے ہیں. یہ تو لکھا ہے بہار شریف میں, 1 پیسہ دیا 70 پیسے باہر نکل کر کے مسجد کا سوال کرنے والے کو. ہاں اگر کوئی اپنے مدرسے کے لیے یا کوئی انجمن اپنے اس کے لیے یا مسجد کی انتظامیہ اپنی مسجد کے لیے, تو یہ سوالات صحیح ہیں, اس میں رج نہیں ہے. جو فرد اپنے لیے جو کرتا ہے نا, یا امام صاحب نے کہا کہ غریب آدمی ہے اس کی مدد کر دو, تو وہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ مطلب خود جو کہتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں, تو جب تکلیف میں تب بھی اس کو نہیں دینا ہے کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہے, ان کو اجازت نہیں ہے. یہ خاص کر کے مسئلہ سارا سال یاد رکھنے کا ہے. تو اب مسجد سے متعلق آپ کو 14 مدنی پھول پیش کرتا ہوں. نمبر 1, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں, یہ فرمان مصطفیٰ کا حصہ نہیں ہے. ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں, یہ الگ سے لکھا ہوا ہے. حدیث یہاں تک ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. نمبر 2, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں, جو مسجد میں نقل فرماتے ہیں یعنی کسی اور کی بات جو ہے یہ بیان کرتے ہیں, یا کسی کتاب سے اٹھا کر یا اعلیٰ حضرت ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. اچھا لفظ نقل جو ہے نا یہ آتا ہے نا, تو مجھے بس وہی آتا ہے کہ لوگ نقل کو برا سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں, یہ نقل کرتے تھے. نقل میں فرق ہے, جیسے عقلی دلائل نقلی دلائل, تو یہاں بھی لوگ یہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ عقلی دلائل یا عقل سے جو نکلتے ہیں دلائل وہ لاجک, اور نقلی دلائل یہ کیا یعنی کہ ویجیٹیبل یا نقلی دلائل, سمجھے؟ تو یہ نقلی مانے قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے, قرآن و حدیث میں بیان کیے ہوئے جو دلائل ہیں, وہ دلائل دلیل کی جمع, اور دلیل مانے جو آرگومنٹ جیسے بولتے ہیں. تو نمبر 3, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے. اور اسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. یہ متکفین کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ منہ صاف پورا کرتے نہیں ہیں, سو جاتے ہیں, سوئیں گے تو منہ بھی بند ہوتا ہے.
یہ اندر غذائیں جو ہی سڑتی ہیں. یعنی جنرلی بھی آپ سو کے اٹھیں گے نا عام حالات میں بھی گھر میں دیر تک سوئے منہ بند ہے منہ بدبو ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ مسواک کرنا سنت ہے. لیکن بدبو کا تعلق ہم لوگوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود میں جو آپ کے مبارک بدن میں جو آپ کے مبارک منہ میں جو آپ کے مبارک پسینے میں خوشبو تھی اور ہے وہ تو جنت میں بھی نہیں ہے. تو نعوذ باللہ یہ نہیں مگر یہ سنت ہے کہ اٹھنے کے بعد مسواک کرنا سونے سے پہلے مسواک کرنا یہ سنتیں ہیں. اور اعتکاف میں جتنا موقع ملے گا اتنا شاید آپ کو نارمل لائف میں سنت اور عمل کرنے کا موقع نہ مل سکے. یہ سنتیں اپنائی جائیے عمل کرتے جائیے لیکن کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے. جب وضو خانے اور بھیڑ ہے اور لوگ نماز کے تیار جماعت تیار آپ کا وضو ہے اور آپ لگے ہوئے آپ بھائی جلدی کر سنت ادا کر رہا ہوں میری آنکھ لگ گئی تھی. تو یہ بھی نہیں کرنا ہے. کسی کو تکلیف دینا یہ بھی سنت نہیں ہے نا. تو سب کام موقع کی مناسبت سے اور دوسروں کو راحت پہنچانا دل میں خوشیاں داخل کرنا یہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. یہ بھی ذہن میں رہے جبکہ ہو جائے اس طریقے سے. مسجد میں ریق وائنڈ خارج کرنا منع ہے. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان انہیں خیال جمتا ہے کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. تراویح میں تو بہت تماشے ہوتے ہیں بچوں کے. یہ باغم باغ کبڈیاں کھیل رہے ہوتے ہیں والد کو پرواہ نہیں ہوتی بعض اوقات بلکہ اکثر بچے کی امی نے بھیجا ہوا نہیں سیکھے گا دوسروں کو بلائے گا. یار بچے شور کریں گے تو جو بیچارے پڑھ رہے ہیں وہ بھی بھول جائیں گے غلط فہمیاں ہو جائیں گی. تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا جن کا پتہ ہے کہ شرارتیں کرتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں شور کرتے ہیں تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا یہ گناہ ہے. لانے والا گناہ گار ہے. تو ایسے بچوں کو سکھانا ہے تو آپ گھر میں سکھاؤ. ہاں ایک بچہ سمجھدار ہے اور وہ شور نہیں کرتا ہے ہی ایک بچہ اور وہ آ کر چپ چاپ بیٹھ جائے گا یا کچھ بھی تلاوت یا نماز وغیرہ تو وہ اس کو لا سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتا کہ ایک سے دو ہوتے ہیں تو ہٹ جاؤ. پھر یہ دو ہوتے ہیں اور ساری نمازی ایک طرف ہوتے ہیں پھر وہ ایک بھی اگر ہے اور دوسرا آ گیا تو اس ایک کو فوراً مسجد سے باہر کرنا ہوگا تاکہ وہ شرارتیں نہ کریں مل کے. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کیسے ہیں. آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا آپ سے پوچھے گا کون لیکن یہ کہ اللہ سے ڈرنا ہے کہ دوسروں کی عبادت میں ہم خلل کا باعث نہ بنے. مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جن کو جن کا اثر ہو جاتا ہے اثرات ہوتے ہیں تو لانا گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. یعنی کسی کو جن چڑھتا ہے ویسے کسی کی جن چڑھا یعنی کوئی جن کا اثر ہے تو اس کو آنا منع نہیں ہے مسجد میں لیکن اس کو ایسا ہے کہ یہ ہڑاوڑی کرتا ہے ادھر بھاگتا ہے شور کرتا ہے ہم آ گیا ہے ہم بھاگ جائے مار ڈالے گا اور کاٹ ڈالے گا ایسی بعض لوگ کرتے ہیں جنات کے اثر میں. تو ایسے کو مسجد میں لانا یہ گناہ ہے. لوگوں کو نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. یہ ایسے موقع پر اس کو ہرگز نہ لایا جائے مسجد میں. ایسا مریض کو لا سکتے ہیں. میں نے دیکھے بعضوں کے کینسر ہوتا ہے بیچاروں کو قابل ہمدردی ہوتے ہیں لیکن مسجد میں لا کر بٹھا دینا دوسروں کی دکھ میں نے دیکھے ایسے کہ جس سے بیچارے کو کینسر ہے ہمدردی 100% لیکن وہ ہلکے میں اعتکاف اس نے کیا ہوا ہے اب وہ لوگ کھا رہے ہیں یہ تو کھا نہیں سکتا اس کا تو گلے کا کینسر ہے یا کسی کا یہ پان گٹکے جو کھاتے ہیں نا ان کا بیچاروں کا آخر کار یہاں پھٹ جاتا ہے کینسر سے. سب کا نہیں لیکن پھٹ جاتا ہے ایک تعداد کا اور پھر بیچارے فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کا مریض تو دیکھ کر ہی آدمی کو گھن آئی ہے. اب وہ کھانے کے ٹائم پر کینسر کا مریض بیٹھا آپ کے ساتھ کچھ نہیں بولتا آپ کو موتقف ہے لیکن آپ بتائیں کہ جو ہلکے میں بیٹھے ہوئے یہ کھائیں گے کیسے. یہ کھا نہیں رہا یہ خالی دیکھ رہا ہے حسرت سے. تو یہ چیزیں جب کچھ میں نے دیکھی نا دیکھی کچھ سننے کو ملا کچھ تو اس کے بعد سے سمجھانا شروع کیا کہ یار ایسے مریضوں کو بتلاؤ. اب فالج والوں اٹھا لاتے تھے بوڑھے بوڑھے فالج والے
ہمدردی ان سے ہونی چاہیے. لیکن ابھی فالی جائے ادھر سے وہ لاڑ بہ رہی ہے اس کی، لوڑا تھوک نکل رہا ہے، اور بیچارہ استنجا خانے کا محتاج، کوئی پکڑ کے لے جاؤ بھائی لے جاؤ مجھے وضو. اب یہ کیوں یار ادھر رش ہوتا ہے سب پر، کیوں یار بوجھ بنانے کے لیے یہ اٹھا لاتے ہیں لوگ. پھر سمجھانا شروع کیا، پھر عمر کا بھی ہم نے سمجھانا شروع کیا کہ 50 سال تک اور اس طرح کے مریضوں کو نہیں لانا، بچوں کو نہیں لانا اعتکاف میں. بچے بھی لوگ اٹھا کے لے آتے تھے. اب کیا اعتکاف کرے گا یار؟ اپنے باپ کا بھی ناک میں دم کرتا ہے. بچہ جب آتا ہوگا کرتا ہی ہوگا نا. آپ اچھی خاصی سن رہے ہیں، ادھوری بات آپ سن رہے ہیں، ابھی آپ کو وہ آگے کیا بولے گا تجسس ہے. اور بچہ بولا وہ بھوک لگی ہے، اب وہ پیشے لگی ہے، اب وہ نیند آ رہی ہے. یہ بچے بولتے ہیں، بچوں کا کوئی اعتماد نہیں ہے کہ اس کو تو پلے پڑتا نہیں ہے، وہ تھک جاتا ہے بیچارہ، اس کو سب کچھ ہوتا ہے. اگر کھیل کے میدان میں بھیج دو تو کیسی نیند اور کیسی بھوک. تو اس لیے بچوں کو لانا نہیں ہے کہیں بھی مسجدوں میں. اس طرح بچوں کو عبادت کے تعلق سے بچہ جو اس کا اہل نہیں ہے اس کو نہیں لانا چاہیے. وہ آپ کو بھی خلل پڑے گا، دوسروں کے لیے بھی مخل ہوگا، وہ خلل کا باعث ہوگا. حج و عمرے میں اتنا رش بچوں کا ہوتا ہے، صحیح بولتا ہوں، ایسے بھاگم بھاگ کر رہے ہوتے ہیں. مسجد نبوی شریف میں، مسجد حرام میں، یہ سب دیکھا ہوا. یار کیوں اٹھا لاتے ہو یار؟ اس کو کیا پتا کہ طواف کس کو بولتے ہیں؟ اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، وہ کھیل رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بچے وہاں مسجد قریب میں پیشاب وغیرہ بھی کر دیتے ہیں. اب ان کے ماں باپ نے تھوڑی صاف کرنا ہے. اب یہ جو کارپیٹ پر انہوں نے یہ اپنا کارنامہ کیا بچوں نے، اب آپ بتائیے کیسے اس کو کون پاک کرے گا؟ ہمارے یہ جو فیضان مدینہ میں کارپیٹ بچھے ہوئے، یہاں بھی مجھے اس کی بھی اطلاع ہے کہ یہاں پیشاب کر دیتے ہیں بچے. یہ اٹھا لاتے ہیں اور یہ چھوڑ کے بھی چلے جائیں گے. باپ کو کیا پڑی ہے کہ اس کو پاک کر؟ اتنا بڑا کارپیٹ اب کیسے، کتنا مشقت ہوگی. ہمارے یہاں تو مسائل کا پھر بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن آپ بتائیں کہ پاک کرنے میں کوئی آسان نہیں ہے. یہ عوام الناس ہے جو سمجھتے ہیں یوں پانی کا چھینٹا مار دو تو پاک ہو جائے. نہیں، ایسے پاک نہیں ہوتا. اس کے باقاعدہ اس کو پروپر طریقے پر پانی بہا کر پاک کرنا پڑے گا. اب رسالہ پڑھیں مکتبۃ المدینہ کا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، ایک مختصر سا رسالہ ہے، آپ کو پتا چلے گا کپڑے پاک. تو انشاءاللہ آپ لیجئے گا. یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ ہے. انشاءاللہ آپ کو معلومات جیسی تیسی معلومات ہوں گی. اس میں ہے مختصر تھا کہ یار آج تک پتہ نہیں تھا کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا. فرش مسجد پر گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. ابن ماجہ شریف کی حدیث آپ نے سنی. پسینہ اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر سوئیں. یہ معتکفین کے لیے ضروری ہے. یہیں سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اور اگر یہ رال ان کے گر کر، تو یہ نہیں کہ آپ ثواب کمانے آئے اور کچھ اور آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے. مسجد کو ان چیزوں سے بچانا ہے، گندگیوں سے، بدبوؤں سے، ایسی چیزوں سے جو اگرچہ پاک ہوتی ہیں. رال پاک ہے جو یہ منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگوں کو گھن تو آئے گی نا. اگر کوئی تھوکے گا تو ہمیں گھن تو آئے گی نا. تھوک بھلے صاف ستھرا ہے، جھاگ ہے، کوئی اس میں ایسی بلغم بھی نہیں ہے، لیکن گھن آئے گی. بلغم بھی پاک ہوتا ہے تو مگر گھن تو آئے گی نا. کراہیت آئے گی، دل خراب ہوگا. بلکہ یہ میری باتیں سن کر بھی کسی کو یوں ہوتا ہوگا کہ یار اب ٹاپک چینج کرے تو اچھا ہے. یہ طبیعت ہوتی ہے انسان کی، ایسی باتیں سننے میں مزہ نہیں آتا. تو یہ آپ کو اپنے پسینے اور رال سے مسجد کی دریوں، کارپیٹ، چٹائیوں، فرش وغیرہ کو بچانا ہے. اپنی چادر، یا بکتی ہوں گی چادریں تو چادریں خرید لیں. چٹائی بھی مطلب یہ کہ پہلے تو ہم ترغیب دیتے ہیں، چٹائیاں لاتے تھے بھائی، پھر ہم نے منع کر دیا. چٹائیوں سے تنکے گرتے ہیں اور ان تنکے جو ہے مسجد میں ان سے کوڑا کرکٹ کچرا ہوتا ہے، پھر صاف کس نے کرنا ہے. تو ایسی چٹائی جو پلاسٹک کی غالباً اس سے نہیں چڑھتے. بالفرض اگر کوئی پلاسٹک کی چٹائی بچھاتا ہے تو اس میں مجھے تو حرج نہیں لگتا ہے نا، اس کے نہیں گرتے نا. اس سے بھی گرتے. اچھا نہیں، اگر پلاسٹک کی چٹائی سے بھی جھڑتے ہیں تو وہ بھی نہیں بچھائیں گے. اپنی چادر ٹھیک ہے،
चादर से भी अगर ऐसी है कि धागे जड़ते हैं तो धागे उठा कर जेब में डाल लें, करके उड़ाकर मस्जिद की फजा में उसको ना छोड़े, जेब में डाल लें। मस्जिद में अगर खस यानी मामूली सा तिनका या जर्रा भी फेंका जाए तो इससे मस्जिद को इस कदर तकलीफ पहुंचती है जैसे इंसान को अपनी आंख में मामूली जर्रा पड़ जाने से होती है। हवाला जज्बुल कुलूब पेज नंबर 222। आधा वुजू से वुजू के पानी के कतरे फर्श मस्जिद यानी मस्जिद की जमीन पर गिराना नाजायज़ो गुनाह है। अलबत्ता फिना मस्जिद में कतरे टपकाने का ये हुक्म नहीं। मस्जिद के दरियों और कारपेट वगैरह के धागे और चटाइयों के तिनके नोचने से परहेज कीजिए। हर जगह मसलन किसी के घर या कहीं महफिल वगैरह में जाए तब भी, बल्कि अपने घर में भी इस बात का ख्याल रखिए। मस्जिद में दौड़ना या जोर से कदम रखना जिससे आवाज पैदा हो मना है। मस्जिद के फर्श पर कोई चीज जोर से ना फेंकी जाए और चादर या रुमाल वगैरह से फर्श इस तरह ना जाने कि आवाज पैदा हो। मस्जिद की सफाई करने वालों को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। तिलावत और नात या बाइजाजत शरई किए जाने वाले एलानात वगैरह की इतनी बुलंद आवाज ना हो जिससे किसी नमाजी को तशवीश यानी परेशानी हो या सोते को ईजा पहुंचे, मकरू है। मस्जिद में नारे लगाने और माइक इस्तेमाल करने में सख्त एहतियात की हाजत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, ये जैसे मैं हाजिर हुआ तो एक तादाद जो थी वो खड़ी हो गई, कुछ यहाँ बैठे थे, ठीक है ना। तो ये बैठे थे, ये वो खुश नसीब है कि जो आते रहते हैं मदनी मुज़ाकरों वगैरह में, और चंद बार मैं समझा चुका हूँ कि खड़ा नहीं होना है, तो ये मेरी इताअत करते हैं। अल्लाह इनको मतलब अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में जिंदा रखे और इताअत में मौत मदीने में शहादत की सूरत में इनायत फरमाए। दिल खुश हो जाता है जो बैठे होते हैं उसके उनके लिए। अच्छा, ये बात आपको लगे यार, तो लोग तो चाहते हैं हमारा एहतराम हो, नारे लगे, लोग खड़े हो जाएं और मतलब, लेकिन अब मैं मतलब अब क्या आपको अर्ज करूं, मैं अपना गुनाहगार आदमी हूँ। मैं इसका जो साइड इफेक्ट देखता हूँ, ये खड़े होते हैं ना इनका मस्जिद में खासकर या जहाँ मजमा कसीर हो, तो क्या ये आगे आते हैं। जब कोई आया जिससे मोहब्बत होती है तो खड़े तो होते हैं एहतराम के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं यूं देखें इसको। अब वो आगे बढ़े, अब हुजूम ज्यादा है, अब भाई वो देख लिया, जी भर गया, अब बैठना, अब बैठे कहाँ, अब मरे, इधर रश उधर रश पीछे रश, अब क्या करें। तो अब क्या करते हैं, फिर इसको धक्का मारा, उसको लात से धकेला और यूं फंस करके फंस गए बीच में। अगर ज्यादा मतलब तड़ी या ऐसे है खुराट टाइप का है, थोड़ा घुटना टापना, चले अपना ही हाथ क्यों रखा है, फिर ये फैल के बैठ गए। और जो बेचारे पहले से शराफत से बैठे हुए, इनको बैठना तंग कर दिया। ये होता होगा तरह तरह के मामला, क्योंकि इनमें बैठना है, या किसी के रांड पर अपना घुटना रख दिया, किसी के पाँव के पंजे पर धमक करके बैठ गए और बेचारा अपना आपको रिक्वेस्ट करके अपना पाँव सहला रहा है, क्योंकि अब बाजू का बंदा भी तो भारी भरकम होता है ना। तो यूं ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट और इससे ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें दिल आजारी वगैरह की सूरत होगी। फिर आपको इसका हल क्या, शराफत के साथ अबाउट टर्न करें, जहां से रास्ता मिले पीछे जाकर बैठ जाए अगर गुनाह से बचना चाहते हैं। वरना वाकई है कि दिल आजारी की सूरत आप और ईज़ा मुस्लिम की सूरत करेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये हमेशा कोई भी जलसा हो, कोई भी इज्तिमा हो, कहीं भी इस तरह की गैदरिंग हो, रश हो, तो ये ख्याल रखना है, खड़ा नहीं होना है। क्योंकि आप खड़े होंगे अपनी जगह से नहीं हटेंगे, समझदार आदमी नहीं हटते अपनी जगह से, फिर भी दूसरे अगर आपके साथ जाम हो जाएंगे, अब वो अगर जोरावर हो तो वो जल्दी बैठ जाएंगे, आप खड़े के खड़े रह जाएंगे, अब लटके। अब आप उससे बहस करेंगे कि मेरी जगह है, तो उसने वो बोलेगा मैं कागजात दिखाओ कब लट कर रही थी ये जगह। मतलब बात तो मुंह फट होते हैं ना, आप बहस करेंगे, अब समझाने किस किस को जाएंगे आप, तो इसलिए शराफत के साथ बैठे रहें। फिजान मदीना में बैठने की प्रैक्टिस कर लें,
آگے کام آئے گی انشاءاللہ. اب میں جب بھی آؤں یا کوئی بھی آئے آپ کو اٹھنا نہیں ہے. ہاں تعظیم کرنا جو تعظیم کا اہل ہے یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن یہاں اس لیے منع کر رہا ہوں، میں تو اہل بھی نہیں، لیکن ایک بات ہے کوئی اگر اہل سمجھتا ہے اس نے زن کی وجہ سے ایک ثواب کماتا ہے اگر اس نیت سے اٹھتا ہے تو. لیکن یہاں دوسروں کو تکلیف کا سامان ہو رہا ہے، پریشانی بڑھ جائے گی. مجھے تجربہ ہے اس کا، اور آج بھی کچھ لوگوں کو تجربہ ہو گیا ہوگا یار کھڑے تو ہو گئے، اچھا برکت والا آدمی ہے یار، تو پھنس گئے اپنے. تو میری برکت ایسی ہی ہے سمجھے، آپ کو پھنسا کے رکھ دے گی. تو میں جو بولتا ہوں اس کو سننا ہے سکون کے ساتھ مناسب جگہ پہ بیٹھ کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مسجد بیت کے متعلق فرمایا اور جو آپ کا رسالہ ہے گھریلو مسجد بنانا سنت ہے، اس رسالے کو ضرور حاصل کیجئے. اس میں آپ کو بڑی مفید معلومات ہوگی. گھر میں نماز کے لیے جگہ مقرر کرنا سنت ہے. اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا، بچوں کو نمازی بنانے کا بہترین طریقہ بھی اس میں موجود ہے. اور مسجد بیت اور اسلامی بہنوں کا اعتکاف کی 25 مختلف مسائل بھی اس میں موجود ہے. تو مکتبۃ المدینہ کے بسے سے آپ طلب کیجئے. 25 روپے ہدیہ پر یہ رسالہ ہے اور 32 صفحات کا یہ رسالہ ہے. اسی طرح کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، مع نجاستوں کا بیان، یہ بھی بہترین رسالہ ہے، اسے بھی ضرور حاصل کریں. 27 روپے ہدیہ پر یہ حاصل کریں. 40 صفحات کا یہ رسالہ ہے اور اس میں طہارت کے حوالے سے، نجاستوں کے حوالے سے بہترین معلومات موجود ہیں. ماشاءاللہ. اب تو یہ مفت رسالے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، بغیر پائے پیسے کے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. اور خریدنا چاہے تو مکتبۃ المدینہ سے رجوع کریں، ہوگا تو یہ آپ کو دے دیں گے پیسے لے کر. ماہ رمضان، ماہ رمضان، رب کے مہمان، رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان کی آمد، ماہ غفران کی آمد، ماہ تراویح کی آمد، ماہ نزول قرآن کی آمد. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے. سچ مچ آ گیا رمضان ہے. یا خدا واسیوں پر یہ تیرا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا مجھ کو کیا رمضان ہے. رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا، جرم و عصیان. اللہم سلمنی من رمضان اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلم رمضان لی وسلمہ منی. وسلمہ منی. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور. یا اللہ ماہ رمضان کے صدقے بے حساب مغفرت. آمین. یا اللہ پاک رمضان کی عبادت کی توفیق ملی مولا کریم رحمت کی نظر تھی، کوئی گناہ نہ تھی، کبھی بھی کوئی گناہ نہ تھی. یا اللہ پاک مدنی مذاکرات میں بدن میں ہمت رہے، طاقت رہے، اخلاص میں رہے، مجھے خوش اسلوبی کے ساتھ سلسلہ جو ہے یہ انجام پائے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان پھر عطا ہم کو کیا رمضان. تمام عاشقان رسول کو 1445 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو. یہ آج غوث پاک کی ولادت کی بھی شب ہے نا، تو یہ ہم غوث پاک کی نیاز قبول کیجئے. جرم و عصیان کو مٹانے ماہ رمضان آیا.
चुका रमजान, रमजान आया फिर से देखो, रमजान आया फिर से देखो, रमजान आया फिर से देखो, खुशियाँ गिनाया रमजान, अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान आया फिर से देखो, रमजान आया फिर से देखो, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, रमजान रमजान आया। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की हाल की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। मुझको मिली है इज्जत आपकी बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। ऐ खुदा मेरे अत्तार को शाद रख, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में। इंतजार की घड़ियां खत्म, जिस महीने का था इंतजार आ रहा है दोबारा लेकर बाहर। जिस महीने में होती है बहुत सारी रहमतें और बरकतें नाज़िल, जिसमें पाते हैं मुसलमान जहन्नुम से आज़ादी, वो है अल्लाह पाक का प्यारा महीना रमजान। हम सब बच्चे पढ़ते हैं दारुल मदीना औरंगी प्री प्राइमरी कैंपस में। क्या मेरे अहले सुन्नत ये इरशाद फरमा दीजिए कि रमजान का क्या मतलब है? रमजान ये रमजुन से बना, जिसके माना है गर्मी से जलना, क्योंकि जब महीनों के नाम कदीम अरबों की जबान से नकल किए गए, बयान किए गए, तो उस वक्त जिस किस्म का मौसम था उसके मुताबिक महीनों के नाम रख दिए गए। इत्तिफाक से उस वक्त रमजान सख्त गर्मियों में आया था, इसीलिए ये नाम रख दिया गया। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जब महीनों के नाम रखे गए तो जिस मौसम में जो महीना था उसी से उसका नाम हुआ। जो महीना गर्मी में था उसे रमजान कह दिया गया, और जो मौसम बहार में था उसे रबीउल अव्वल, और जो सर्दी में था जब पानी जम रहा था उसे जुमादल ऊला कहा गया। ये फैजान रमजान के पेज नंबर 22 से लेकर 23 तक रमजान के माना के ताल्लुक से लिखा हुआ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको आलिम बाउमल मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी और मुखलिस मुबल्लिग बनाए। सबको बार बार अपने माँ बाप और दादा दादी नाना नानी खानदान वालों के साथ हज नसीब करे, मिठा मिठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। ये सवाल कर रहे हैं, यानी डॉक्टर से दाढ़ निकलवाने के बाद तकरीबन पूरा दिन इस जगह ज़ख़म रहता है, खून निकलता रहता है। इस सूरत में नमाज और वज़ू के क्या अहकाम होंगे, और अगर रोज़े की हालत में खून थूक के साथ हलक में चला गया तो रोज़े का क्या हुक्म होगा? खून तो निकलता है और हलक के नीचे भी तकरीबन जाता है, बच ही नहीं सकता आदमी दांत निकलवाने से, तजर्बा है मेरा, तो खून तो निकलता है। अब ये अगर रोज़े में वही इसका जो मसला लिखा हुआ ना गालिब है या ज़्यादा है तो इस सूरत में तो निकलते ही हलक से उतरेगा तो टूट जाएगा, और कम है उससे मगलूब है तो उसका जायका महसूस होगा तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, यानी वो जाता है, सीधा सीधा खून जाता है, थूक मिलने का भी चांस कम होता है उसमें। तो अगर ये कि ज़्यादा मिकदार में खून चला गया तो रोज़ा टूट ही गया। अब कम मिकदार में गया, इतना कम कि उसका टेस्ट मालूम नहीं हुआ, तब बचत की सूरत। थूक के साथ मिला हुआ अगर कम मिकदार में भी गया तो जायका महसूस होने की सूरत में, हल्क में जायका महसूस हुआ जाने का, तो अब रोज़ा टूटेगा। माह रमज़ान में
روزوں سے متعلق کافی ذہنوں میں سوالات آتے ہیں، اور کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب ہمارے چل رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں کچھ حقیقت نہیں ہوتی. تو چند سوالات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں روزوں سے متعلق، تاکہ ماشاءاللہ یہ ایک تعداد روزے بھی رکھتی ہے، اور پھر علم کی کمی کی وجہ سے بسا اوقات مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو چند ایک سوالات ہیں وہ میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وامٹنگ. الٹی خود بخود کتنی ہی آئے، چاہے بالٹی بھر جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ خود جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر الٹی کی اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو. اچھا، منہ بھر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے اس کو تکلف کے بغیر روک نہ سکے، یوں کر کے روکا تو یہ تکلف ہو نا، اور رک گئی، ورنہ یہ پھاٹک کھلا رہتا تو در کر کے جا رہی تھی. تو اس صورت میں بھی روزہ توڑنے والی ہی یہ قے ہے، یہ ایک پہچان ہو گئی. جی. اچھا، اب روزے کی حالت میں سو رہے ہیں اور اس میں غسل فرض ہو گیا تو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں ٹوٹتا. تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے، اندر لے لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اس بنا پر وہ بار بار تھوکتے چلے جاتے ہیں. تو اس متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تھوک اور بلغم جب تک یہ منہ کے اندر ہی ہے تو جتنا بھی ہو نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ طبعی کراہت کی صورتیں بھی اس میں ہوتی ہیں، یا یہ کہ زیادہ تھوک منہ میں جمع کر کے نگلا تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. البتہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. ہاں، تھوک کسی نے معاذ اللہ ہاتھ پر لیا اور پھر نگل لیا تو اب ٹوٹے گا، اور ایسا کوئی عام طور پہ کرتا نہیں ہے. اچھا، اب یہ بھی ارشاد فرما دیں، کچھ لوگ روزے میں تیل، خوشبو لگانے یا جو زائد بال ہوتے ہیں منہ زیر ناف وغیرہ صاف کرنے کو یہ درست نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ روزے میں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ غلط فہمی ہے لوگوں کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو بھی آپ نے سوال میں کام بتایا نہیں، سب جائز ہے روزے کی حالت میں. ماشاءاللہ. اچھا، یہ اب ارشاد فرمائے، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ہوتا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ سحری روزے کے لیے کھانا سنت ہے، تو اگر یہ کسی کی رہ گئی تو اس سے کوئی روزے میں فرق نہیں پڑے گا. ہاں، بعض لوگ جان بوجھ کر سحری چھوڑتے ہیں اور پھر بہادری بتا دے میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا، تو اس نے سنت ترک کی. سنت چھوڑنا بہادری نہیں ہے، ایک سعادت چھوڑی نا اس نے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. افسوس اس کو ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے میری سنت چھوٹ گئی. پانی تھوڑا پی لے، سحری کی نیت تب بھی سحری تو ہو جائے گی. ادب جنہوں نے رات میں، ہاں، روزے کی حالت میں پانی پیے، سحری کی نیت، سحری تو ہوتی ہی رات میں. یہ خیال رکھیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے میں پانی پیے گا تو. اس میں ایک سوال یہ بھی آ رہا تھا، اس میں سوال ایک یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ جب کچھ لوگوں نے جیسے رات کو 2, 2:30, 3 بجے کھا لیا اور وہ کہہ رہا یار سونا ہے یار، اب مجھے سحری میں مت اٹھانا، انہوں نے اپنے بیڈ کے ساتھ عموماً سائڈ ٹیبل وغیرہ پر پانی رکھ لیتے ہیں کہ بس مجھے اٹھا دینا، میں پانی پی لوں گا. تو اب یہ رات میں کسی ٹائم اٹھ کے کہ جبکہ سحری کا وقت باقی ہے پانی پیتے ہیں اور پانی پی کر سو جائیں گے کہ یار اب فجر کے میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا، ذرا قسمت کو وہ نماز پڑھے. تو یہ جو صورت پیدا کی جاتی تو کیا یہ درست ہوگا؟ رات میں کھانا تو ہے جائز. ٹھیک. اچھا، اور اب سونے سے پہلے یہ پانی، اٹھنے سے پہلے پانی ٹیبل پہ رکھ دو، اور سنت کی نیت سے ہی پانی پیتا ہے تو مدینہ تو پانی پینے سے بھی سحری کی نیت، سحری کا ثواب تو ملے گا اس کو. یہ ارشاد فرمائی کہ یہ کہتے کہ رات میں اگر غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت اب ہی مطلب ڈالیں گے، اس سے پہلے نہیں ڈالیں گے؟ نہیں، روزہ وہ غسل تو کرنا ہے، چاہے وہ روزہ شروع ہو گیا ہے تو اس میں یہ کہ غرغرہ نہ کرے، مگر یہ کہ ہلکی جڑ تک احتیاط سے پانی تو پہنچانا ہوگا اس کو ہر جگہ پر. اور ناک میں بھی پانی تھوڑی احتیاط سے چڑھانا ہے کہ دماغ میں نہ چڑھ جائے. اگر دماغ میں پانی چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ یاد ہو. اور یہ وضو میں بھی احتیاطیں کرنی ہے.
تو یہ دماغ میں پانی چڑھنا، جیسے بعضوں کا ناک پہ جیسے پانی چڑھا تو اوپر چڑھ جاتا ہے، تھوڑا یہ دماغ گھوم جاتا ہے، وہ سب تھوڑا سا چکر فیل ہوتا ہے کہ یار یہ پانی اوپر، یہ دماغ میں چڑھنا کہیں گے اس کا؟ پانی کا سمجھ آتی ہے کہ جیسے یوں کیا تو کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ چڑھا پانی، چڑھ گیا. تو یہ اگر واقعی پانی ہی چڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو مطلب یہ کہ اس کا روزہ یاد ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ گیا. بعض اوقات یہ کہ جس کی ناک بند ہوتی ہے نا، یوں کھینچے نا تو اس کو بھی بعض اوقات تھوڑا سی فیلنگ ہوتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کہ یہ بھی یہ بات آئی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری اور کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اذان کا تعلق روزے سے اذان کا تعلق نہیں ہے. افطار بھی اب جہاں مسجدیں ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، آواز ہی نہیں آتی اذان ہوگی تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے وہ ان کا تعلق اذان سے نہیں ہے، اوقات سے، ٹائمنگ سے. سحری لوگ کرتے ہیں کہ ادھر کی اذان کی آواز آ رہی ہے، ادھر کی اذان کی آواز ابھی نہیں آئی، تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹائم اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. اگر نماز سے پہلے اذان دے دی اور رات باقی تھی تب تو وہ اذان نہ ہوئی اور سحری کا وقت تھا. اچھا، اور اگر اذان بعد میں دی ہے، جیسے کہ بعد میں ہی دینی چاہیے، تو یہ کہ اذان ہو گئی، کھایا پیا تو روزہ ٹوٹا. اور اگر پہلے اذان دے دی جیسے میں نے عرض کیا تو وہ اذان دوبارہ دینی ہوگی. اگر رات ہی میں دے دی ہے کہ سحری کا وقت اگرچہ تھوڑا سا ہی رہ گیا، 1 منٹ ہی رہ گیا اور اذان کسی نے دے دی تو وہ اذان دوبارہ دینی ہوگی. اذان وغیرہ کے تعلق سے امیر سنت نے فرمایا دنیا میں کئی ممالک میں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہے. جی ہاں، صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے علاوہ کئی ممالک میں لوڈ شیڈنگ ابھی جاری رہتی ہے اور ایک ٹائمنگ بندے ہوئے ہیں کہ اس ٹائم لائٹ نہیں ہوتی. تو بسا اوقات آپ کو مدنی چینل کے ذریعے بھی شاید یہ پتہ چلنا مشکل ہو سکتا ہے کہ یہ آخری وقت کیا ہے سحر و افطار کا، یا بعض اوقات اذان کی آواز آنے، یا جیسے امیر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مساجد بعض اوقات نہیں ہوتی، ایسے ممالک بھی ہیں. بیسٹ وے بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنے موبائل فون میں دعوت اسلامی کا پریئر ٹائم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے یہ وہاں کا ٹائم آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور مغرب کا وقت کب شروع ہو رہا ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ یہ چوٹ وغیرہ لگنے پر جو خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ درست ہے جس نے کہا کہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اچھا، آپ یہ بھی پھر بتا دیں کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں. اچھا، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. اب یہ کہا گیا کہ روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے. روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا. اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اس کی صورتیں اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کیا تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یعنی اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا، یعنی اتنا فاصلہ ہو کہ جس سے مطلب یہ کہ شرعاً اسلامی مسئلے کے تحت وہ مسافر ہو جاتا ہے، تو اس طرح کا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں بعد میں ان کی قضا کرنی ہوگی، روزہ معاف نہیں ہوتا. ٹھیک. حضور یہ فرمائے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے، اس کا نعم البدل ہے. جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف وہ شیخ فانی کے لیے کہ ایسا بوڑھا کہ اس کو آئندہ بڑھاپا جانے کی کوئی امید نہیں ہے نا، بڑھاپا نہیں، آئندہ اس کو روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی امید نہیں ہے، ایسا کمزور پڑ گیا ہے، روزہ برداشت ہوتا ہی نہیں ہے، تب جا کر فدیے کی صورت بنے گی. اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ گرمیوں میں نہیں رکھ پا رہا، یہ سردیوں میں رکھ لے گا تو رمضان شریف اگر گرمی میں تو سردی میں قضا کر دے، فدیہ اب بھی نہیں ہے. اچھا، اب بھی یعنی کہ دونوں سیزن میں اس کی کیفیت ہے کہ نہیں کر سکے گا یہ روزہ رکھ، اور اس نے فدیہ بھی ادا کر دیا. ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار. تو اچھا، اب اس نے فدیہ بھی دے دیا، سب کچھ کر لیا اور پھر اس میں طاقت آ گئی
روزہ رکھنے کی تو وہ فدیہ نفل صدقہ ہو گیا اوکے. اور روزہ قضا کرے. اچھا اب یہ فرمائیے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب ہر صورت میں تو خیر روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہے خطرناک ہے. خطرناک ہے. خطرناک ہے اس لیے کہ اس کے ذرات جو ہے نا، باریک باریک اس کے جو ذرات، انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو یار، پارٹیکلز، باریک باریک ذرات، یعنی وہ پارٹیکلز جو ہے یہ اترنے کا امکان موجود ہے، پوسیبلٹی ہے. تو اگر یہ واقعی اتر گئے تو روزہ ٹوٹے گا. اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے، رسک ہوتا ہے. اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اترے تب بھی ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں کرنا یہ مکروہ ہے. پان کا تو باہری شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ پان اگر کسی نے منہ میں رکھا اور چاہے وہ اس کو تھوکتا رہا اور اپنے خیال میں اس نے نگلا نہیں اس کو، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے، کیونکہ یہ پان کے باریک باریک ذرات جو پارٹیکلز یہ حلق سے نیچے ضرور اتریں گے. یوں بھی ٹوتھ پیسٹ ہے خطرناک، لیکن پان پر ہم قیاس نہیں کر سکتے، اس کو قریب قریب نظر آ رہے ہیں، اس لیے بچنا ہی ہے. رات ساری پڑی ہے آپ کے پاس ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے. اور مسواک لے لیں، میں تو یہی مشورہ دوں گا تمام اسلامی بھائیوں کو، مسواک لے لیں، مسواک کا استعمال رکھیں، نمازوں سے پہلے وضو میں مسواک کا استعمال کریں. ماشاءاللہ مسواک اللہ پاک کی ایک بڑی نعمت ہے اور سنت بھی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ٹوتھ پیسٹ کا یہ نعمل بدل بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھو کہ اس کا الٹرنیٹ ہے یہ ٹوتھ پیسٹ. نہیں، ٹوتھ پیسٹ اور چیز ہے، طرح طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں. اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے ناجائز ہے کسی نے کیا ٹوتھ پیسٹ، لیکن جو مسواک، مثال کے طور پر وضو کے لیے مسواک کرنا سنت ہے نا، یہ خارجی سنت ہے وضو کی. تو اب کسی نے کہا کہ چلو منہ صاف کرنا نا، ٹوتھ پیسٹ سے کر لیا، مسواک چھوڑ دو، تو اس کو مسواک کی سنت کا ثواب نہیں ملے گا، ٹوتھ پیسٹ کی وجہ سے. یہ ٹوتھ پیسٹ اور ہے، مسواک اور ہے. اگر مسواک پروپر طریقے پر ہم کریں نا، ہم کو آتی ہو مسواک کرنا، اور مسواک بھی صحیح ہو اور صحیح طریقے سے آدمی کرے، روز اس کے ریشے بھی کاٹتا رہے، اور مطلب ترکیب سے اس کو ایسی ہو کہ اس کا ٹیسٹ بھی نکلے گا، جیسے کچھ بھی اس سے نکلے گا تو دانت صاف کرے گا. ہمارے بہت دنوں تک مسواک ہم کرتے رہتے ہیں، بالکل اس کے بال تو سوکھ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں کوئی کچھ نکل بھی رہا ہے کہ نہیں ہے. تو اگر پراپر طریقے سے مسواک کریں تو دنیا کوئی ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ یہ اس کا متبادل یا نعمل بدل ہو سکتا ہے. اور یہ کہ ہم پیسے زیادہ ہیں ہم لوگوں کے پاس، یا پتہ نہیں کیا ہے، یا اعتقاد کا مسئلہ ہے، تو مسواک ضرور کیجیے. مسواک کریں، اب ٹوتھ پیسٹ بھی ٹھیک ہے کرنا چاہیں تو نو پرابلم. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ، خواہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، رمضان کا ادا ہو یا رمضان یا روزہ یا قضا ہو، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ رمضان کا روزہ بھی توڑنے میں صورت ہے کفارے کی، ہر صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوتا. مثلا یہ کہ کسی چیز کو لذت کے لیے کھایا، تو اب یہ کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر لذت کے لیے کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا کفارہ دینا آئے گا. تو اس میں جیسے کہ مثال کے طور پر کسی نے اپنے منہ پر ہاتھ میں تھوک لیا اور اس کو چاٹ لیا، تو یہ چونکہ یہ لذت کے لیے نہیں کھائی جاتی اور اس سے آدمی گھن کرتا ہے، تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ کہ کفارہ نہیں آئے گا، قضا آئے گی. اور اگر کسی بزرگ کا اس نے تھوک، اس طرح مثال کے بزرگ کا تھوک لیا، اللہ والے کا تھوک لیا، تو اور عقیدت میں اس نے یہ چاٹا اس کو، یا کسی عالم دین کا تھوک عقیدت میں اس نے چاٹا، روزہ یاد ہے، تو اب قضا بھی لازم اور کفارہ بھی لازم. الگ ہے دونوں تھوک، لیکن فرق ہے دونوں میں.
किसी चीज का भी, यानी कि बात चीजें होती लज्जत के लिए नहीं खाई जाती। तरबूज का छिलका खा लिया किसी ने, तो ये लज्जत के लिए कौन खाता है? तो अगर याद है रोजा खा लिया तो कज़ा कफ़ारा नहीं। इसी तरह दवाएं टेबलेट निगल ली तो कज़ा आएगी, रोजा टूटेगा, कफ़ारा नहीं होगा इसका। तो इसकी पूरी डिटेल आप फैज़ान रमज़ान में मौजूद है, पूरी हमारे किसी हद तक डिटेल आप उसमें देख सकते हैं। बाहर शरीयत में भी इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी 5वें इसमें, पहली जिल्द में, वॉल्यूम 1, तो उसमें मिल जाएगी तफसील। हुज़ूर ये फरमाइए कि कुछ लोग समझते हैं कि रोज़े की हालत में ठंडक के लिए नहाना या कुली करना ये मकरूह है, क्या ऐसा ही है? ये मकरूह नहीं है, मना नहीं है। अगर परेशानी जाहिर करने के लिए कोई मतलब यानी कि कपड़ा लपेटता है या बार बार कुलियाँ करता रहता है तो उसका मतलब ये करना ये मुनासिब नहीं है। इबादत में दिल तंग होना ये अच्छी बात नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि कुली करते हुए अगर गलती से पानी हलक से उतर जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। अगर कुली करते हुए रोज़ा याद है और पानी हल्क से नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर रोज़ा याद नहीं है तो चाहे जानबूझकर पानी उतार दिया हल्क से नीचे तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, अब ये बात भी है कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, हामला होती हैं या दूध पिलाना इनको होता है तो उन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, असल मसला क्या है? इन दोनों सूरतों में तो ऐसा नहीं है कि रोज़ा फ़र्ज़ ना हो। अलबत्ता बच्चे की जान का या बच्चे की माँ का यानी कि जान का ख़तरा है या कोई सा मरज़ हो सकता है कि जो इलाज मुश्किल हो जाएगा, सख्त मरज़ जिसको बोलते हैं, इस तरह की कोई उज़्र हो तब जाकर रोज़ा बाद में कज़ा करने की इजाज़त मिलेगी। सिर्फ इसको मतलब यह कि हामिला है या दूध पिलाती है, सिर्फ इस वजह से इजाज़त नहीं मिलेगी। दूध में भी यही है कि मतलब अगर वो दूध पिलाएगी तो वही जानों के ख़तरे हैं, इतनी कमज़ोर पड़ जाएगी कि दम तोड़ देगी, या बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी बच्चा फौत हो जाएगा, तब जाकर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है और बाद में कज़ा फिर भी फ़र्ज़ है। ये भी आता है कि अगर खून की कमी है तो वीकनेस है, उसकी वजह से वीकनेस है, तब क्या रोज़े में कोई रियायत है फ़र्ज़ रोज़े में? इस तरह के जो भी अमराज है ना तो इसमें या तो अपना तजर्बा है कि मरज़ बढ़ जाता है या यह कि जान के लाले पड़ जाते हैं, ख़तरा जान चली जाएगी या अक्ल चली जाएगी वगैरह। एक तो अपना तजर्बा है तो रोज़ा कज़ा करने की इजाज़त मिलेगी, या कोई खौफ खुदा वाला डॉक्टर, बाद डॉक्टर बात में कहते हैं रोज़ा मत रखो, लेकिन कोई खौफ खुदा वाला अल्लाह और रसूल को के बातों को समझने वाला, डरने वाला, वो अगर मशवरा देता है तो फिर उसके मशवरे पर वो रोज़ा न रखे और बाद में कज़ा कर ले। वो यही कि अगर जो मैंने सूरत बताया कि मरज़ बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा या जान चली जाएगी या अक्ल चली जाएगी वगैरह। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकतुहु अलैह के बारगाह में अर्ज़ है कि आपने फैज़ान रमज़ान सफ़ा नंबर 131 पर लिखा है कि हुक्का, सिगरेट, चूरट वगैरह पीने से रोज़ा जाता रहा। या सैयदी ये चूरट क्या है, वज़ाहत फरमा दें। ये सिगरेट, बीड़ी भी सब नहीं समझते, न्यू जनरेशन नहीं शायद देखी होगी, तो पत्ते में लपेट कर तंबाकू पत्ते में लपेट कर बनाई जाती बीड़ी, तो पतली होती है, ये पत्ते में लपेट कर तंबाकू, ये थोड़ा मोटा होता है चुरट, सिगार भी इसको बोलते हैं। तो सिगार हो, सिगरेट हो, चुरट हो या हुक्का हो, ये पीने से रोज़ा टूट जाता है। आइए मदनी चैनल के नाजरीन कुछ देखते हैं। रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ान 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 मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान।
کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ 9 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جواب دینے والوں کے نام بتائے جائیں گے۔ سوال: قابل نے حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو کس دن قتل کیا؟ جواب: منگل کے دن۔ سوال: قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یکبارگی کس رات میں اتارا گیا؟ جواب: شب قدر میں۔ سوال: کتنے مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے؟ صرف تعداد بتائیے۔ جواب: 5۔ درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ابو الحسن سخی حسین اتاری گکھر منڈی، بنت عبد الغنی اتاریہ حیدرآباد سندھ، بنت مختار گجرات، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، محمد ریاض اتاری کراچی، بنت عدنان اتاریہ کراچی، محمد رمضان اتاری ساہیوال، بنت خالد اتاریہ لاہور، بنت نیر اتاریہ سمندری، محمد جواد رضا میرپور خاص، محمد خورشید بن افسر خان میاں والی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام: محمد رمضان اتاری ساہیوال، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ تمام عاشقان رسول کو رمضان کی آمد مبارک ہو۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں ایک سیریز جس کا نام ہے جنت کی خوشخبری پانے والی صحابیات۔ دین اسلام کی قابل عزت خواتین صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین، جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دیدار کا شرف بھی حاصل ہوا، جنہوں نے اپنے خاندان، اپنے مال، اپنی اولاد کو دین اسلام پر قربان کر دیا۔ اس میں ان خوش نصیب خواتین صحابیات کا ذکر ہوگا کہ جنہیں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ کون ہے وہ صحابیات؟ کیا مقام ہے ان کا؟ ان کی سیرت کے متعلق جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام جنت کی خوشخبری پانے والی صحابیات، روزانہ بعد اذان مغرب خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ، صرف مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ایسا مریض جس کے درست ہونے کی امید نہ رہی ہو، وہ 1 روزے کا کفارہ کیا دے گا؟ سوال نمبر 2، کیا روزے میں پرفیوم عطر لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت ماہ رمضان کی کس تاریخ کو ہوئی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ ماہ رمضان رحمتوں کی کان، روزے کے مسائل، تراویح کے مسائل،
اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف، عید الفطر، فطرے کے معاملات، شب قدر کب آتی ہے اور اس میں کیا کچھ پڑھنا ہے، بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سے ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے آپ بہت کچھ جان سکیں گے۔ مکتبۃ المدینہ کا ایک شاندار تحفہ، کتاب کا نام ہے فیضان رمضان۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ کتاب حاصل نہیں کی، ضرور حاصل کریں، جلدی کیجئے، ان نمبرز پر رابطہ کیجئے اور گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کو اپنے گھر منگوائیے۔ ماہ رمضان میں فیضان رمضان ہر گھر کی ضرورت ہے۔ مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ۔ رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ، علم و عمل کا جا